کہ ایک اچھل کود کرنے والا 72 سالہ لڑکا جب لوگوں کے گھروں کی عزتوں سے کھیلتا، جب تہذیب سے، جب پاکستان کے معاشرے سے، روایات سے وکٹ میں آتا تھا، اس پر امپائر سے آؤٹ مانگتا تھا، اسی طرح اس نے الیکشن 1997 میں ضمانت ضبط ہونے کے باوجود اگلے دن نیا الیکشن مانگنے کی بات کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ 2002، 2008 اور 2013 تک جاری رہا۔ اس وقت رکا جب امپائر نے باقی ساری ٹیم کو آؤٹ کر کے 2018 میں اس کو باری دی۔ اس کے نتائج بھی آپ دیکھ لیں، اور جب یہ اتارا گیا تو اس نے پھر وہی راگ لاپا۔ اب بات یہ ہے کہ جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہونے کے بعد احساس کیا کہ ریاست، قوم، جمہوریت کمزور ہو رہی ہے روز روز کے لانگ مارچوں سے، تو انہوں نے میثاق جمہوریت کیا۔ جب میثاق جمہوریت انہوں نے کیا تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ جب نواز شریف اور بے نظیر بھٹو نے پاکستان آنے کا اعلان کیا تو پھر ایک ہی دن بے نظیر بھٹو اور نواز شریف پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بے نظیر بھٹو اس میں شہید ہو گئی اور نواز شریف کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہ نواز شریف سے سلسلہ جاری رہا، اس پر جیل سمیت دیگر موقعوں پہ قاتلانہ حملے کا اور اس کو راستے سے ہٹانے کا۔ مگر آج بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، لاڈلے اسی طرح لاڈلا ہی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج یہ دیکھیں کہ ایک نئی خواہش اور ایک نئی لڑائی جاری ہے کہ آنے والوں کو کس طرح ناکام کرنا ہے اور کس کو سزاؤں سے بچانا ہے اور کس کی سزائیں قائم رکھنی ہیں۔ اس لڑائی میں، اس خواہش میں اور اس خواہش کی تکمیل میں پاکستان کی صنعت بند ہو رہی ہے، پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے، مگر وہ خواہشات، وہ لڑائیاں بدستور جاری ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کہتے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کسی کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں، جب کہا جاتا تھا ایک سال پہلے سے کہ ایک ادارہ پولیٹیکل ہو گیا، تو پاکستان کے اندر آئین قانون کی بالادستی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والے ہر پارٹی کے ورکر نے سکھ کا سانس لیا اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا کہ ہمارے دکھوں کا کچھ لوگ شہید ہو گئے ان تحریکوں میں، کچھ زخمی ہو گئے، کسی کو تکلیفیں آئیں، کسی کا مال لٹ گیا، کسی کی جوانی لٹ گئی، مگر لوگوں نے محسوس کر لیا کہ چلیں دیر سے ہی صحیح، اقرار تو اعتراف تو ہوا کہ ہم مداخلت کرتے رہے، ہم آج پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو پاکستان
ترقی کی جانب بڑھے گا، مگر 7-8 ماہ کے اس عرصے میں بھی، حکومت کے اس عرصے میں بھی، میں نہیں کہہ رہا، صوبائی حکومت کے آج کے اتحادی، آج تک کا وزیر اعلیٰ بھلے عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں وہ وزیر اعلیٰ ہے، مگر اس نے کہا کہ مجھے جنرل فیض جو ہیں وہ مجھے اور میرے بیٹے کو نیب کے ذریعے گرفتار کروانا چاہتے تھے، اور اس سے اگلے دن عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوہ ڈبل گیم کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پھر اس کا مطلب ہے گیم تو کوئی ہو رہی تھی نا۔ پھر ان 7-8 ماہ میں، بلکہ حقائق تو یہ ہیں کہ 24 نومبر تک یہ سہولت کاری عمران خان کے ساتھ ہوتی رہی، اور آج اگر بقول جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے اگر ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے اعلان کر رہا ہے، تو کیا دوسرے 2 ادارے اے پولیٹیکل ہو گئے؟ اور کیا پاکستان کے اندر یہ سہولت کسی اور شخص کے پاس ہے کہ عدالت میں پیش ہوئے بغیر کسی کو ضمانت نہ صرف مل جائے بلکہ کنفرم ہو جائے؟ یہ سہولت صرف عمران خان کے پاس ہے۔ اور کیا اگر آج جسٹس ثاقب نثار ہوں یا جنرل باجوہ، جنرل فیض یا دیگر جو سہولت کاری کا رول ادا کرتے رہے، مجھے بتائیں کہ اعتراف کرنے کے باوجود بھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، نواز شریف بے گناہ تھا، ہم نے اس کو سزا دی، تو مجھے کوئی بتائے نا کہ آج اگر اکا دکا ناانصافیوں پر ہونے والی سزاؤں پر اکا دکا فیصلہ آ جائے اس بے گناہ کے حق میں، تو کہا جاتا ہے این آر او مل گیا۔ تو مجھے کوئی بتائے نا کہ 2017 کا ترقی کرتا پاکستان، ہر لحاظ سے، معاشی طور پہ، مہنگائی کے حوالے سے، دفاعی لحاظ سے، خارجی لحاظ سے، ہر طرح سے ترقی کرتا پاکستان کس نے ڈبویا اور کس نے اس حال کو پہنچایا؟ ہمارا موازنہ آج اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں۔ ہمیں ایک ملک کو ڈبو کے، معیشت کو برباد کر کے، ہمیں جو دیا گیا ہمیں آج سے موازنہ کیا جا رہا ہے 8 ماہ پہلے سے۔ اور بھائی یہ جو برودی سرنگیں آپ لگا کے گئے تھے 8 ماہ پہلے، اس کے نتائج کون بھگت رہی ہے؟ آج بتایا جائے کہ نواز شریف کا گناہ کیا تھا، اور آج بتایا جائے کہ لاڈلے کو لانے کے لیے ایک بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا؟ آج بتایا جائے کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ 70-75 سالوں میں الیکشن ہی ہوتے آئے ہیں۔